مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ طالب علموں کو پڑھاتے تھے سبق، مجدد صاحب درس دیتے تھے، بہت اچھے عالم ہیں، مدرس عالم ہیں، تو طالب علموں کو کہتے تھے اچھا بھائی ایسے کرو، دیگ میں پانی ڈالو، صرف پانی ڈال دو، کا اوپر سے لیپ دو، آگ لگاؤ، طالب سبق پڑھ رہا ہے، 12-1 بجے سبق بند ہو جاتا نا، تو حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر اور ڈھکن کھولو، ڈھکن جو کھول دیا تو پلاؤ تیار ہے، اتنا زبردست گوشت، خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک طالب علم وہاں سے اٹھ کے گھر چلا گیا، ماں نے کہا کیا پکاؤں؟ کہا آپ نے کچھ نہیں پکانا ہے، میں پکاؤں گا۔ ایک لمبا پتیلا لمبا چھوڑا، آگ پہ رکھا، پانی ڈالا اور گھوم پھر رہا ہے، چوف چوف کر رہا ہے۔ شام ہو گیا، ماں نے سو کہا تیرا ناس ہو، سارا گھر بھوکا بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ پانی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ مجدد صاحب کے پاس آیا، یہ رے جی ہم نے وقت ضائع کیا، آپ سے پڑھو۔ وہ اصلی لفظ جس سے پلاؤ پکتا ہے وہ چورا لیا اور ویسے سورۃ اخلاص اور بسم اللہ پڑھتے تھے۔ مجدد نے کہا کیا چوری ووری نہیں ہے، یہاں دین کھلم کھلا ہے، چل تو خود پانی بھر، پانی بھرا، کہا وہاں کھڑے رہو، نیچے آگ جلاؤ، کہا دیگ کے پاس کھڑے رہو۔ مجدد صاحب نے وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کا بسم اللہ کا عمل تھا، وہ 3-4 دفعہ پڑھا اور غصہ آ گیا تھا ان کو، تو 10 منٹ میں کہا کھولو اس کو، جو کھول دیا اس کو تو پلاؤ تیار ہے۔ تو حضرت نے اس وقت کہا بسم اللہ وہی ہے لیکن منہ شیخ احمد کا چاہیے۔ اور مجدد فرماتے تھے میں اس مومن پر حیران ہوں کہ سورۃ اخلاص پڑھے اور اس کے ہاتھ میں ڈھیلا سونا نہ بنے، استنجے کا ڈھیلا ایسا طالب علم دے لیتے تھے، اور مجدد صاحب ایسے الٹے ہاتھ میں رکھ کے اوپر سے ہاتھ رکھا، اب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایسا کر کے چمک رہا ہوتا، فوزعوا بینکم، آپس میں تقسیم کرو۔ مقصد سونے چاندی بنوانے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کام ہدایت اور توحید کا ہے۔ مقصد یہ کہ آیات پر ایمان بحال کرے، دینی وظائف اور اعمال کے ساتھ وابستگی پیدا کرے۔ یہ مختصر سی سورت قرآن کا 1/3 ہے، سلسل قرآن ہے، توحید کا مسئلہ مکمل اس میں بیان ہوا ہے۔ اور جو آدمی ہر نماز میں پڑھتا تھا، آپ نے کہا حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس پیار و عقید توحید سے اللہ آپ کو جنت دے گا۔ اور آپ کی خدمت میں اعرابی آیا اور کہا آپ وہی سنائے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، وہ نعرے لگا رہا تھا نعم الالہ الہنا، وہاں ہمارے خدا آفرین زندہ باد، یقبل الیسیر ویؤتی الجزیل، تھوڑا سا عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ تم بھی ایسے سمجھ گئے ہو سورہ اخلاص کو جو یہ عربی سمجھ رہا ہے؟ حضرت بڑا خوش ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میری یہ اونٹنی ہے 2-3 دن میں بچہ دے دے گی، دودھ بھری ہوئی ہے، نسلی اصلی، وہ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ اخلاص کے اعجاز میں آپ نے کہا ضرور دو، کیونکہ میرے پاس ابھی جبریل آیا اور اس نے کہا کہ اس اعرابی کو عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی دے رہا ہے، عشرہ تیار بالکل، اور جنت میں اس کے بدلے میں 87,000 اونٹنیاں عبد الرحمن کے لیے ساز و سنگار کی جا رہی۔ اعرابی اونٹنی لے کے باہر نکلا، ہر صحابی راستے میں کھڑے اونٹ لے کے، بابا لے جا، بابا لے کے جا، آپ کے لیے 1,000 اونٹ جمع ہوئے۔ اس نے کیا کہا تھا میرے خدا فرید تھوڑے پہ کتنا دیتے ہیں؟ ایک ہی سورت کی تفسیر پر اللہ تعالیٰ نے 1,000 اونٹ دے دیا اس کو۔ اشارہ ہے کہ اللہ تفسیر والوں کو بڑی نعمت عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ تفسیر بیضامی میں ہے کہ صمد کے معنی ہے یسمد الیہ فی الامور کلھا وہو لا یسمد احدا، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بے نیاز کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ الصمد، یسمد الیہ فی الامور کلھا وہو لا یسمد احدا،
سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے. بھئی یہ نظریہ تو خراب رہا ہے نا کہ خدا کی اولاد ہے عزیر، عیسیٰ، ملائک، تو اس کو پہلے رد کیا. لیکن یہ نظریہ نہیں ہے کہ رب العزت کسی سے پیدا ہے، یہ حاصل بنتا ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے زور کا کوئی بھی. خدایا ہم معافی مانگتے ہیں، طاقت کا سرچشمہ صرف آپ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. بعض علماء دین کہتے ہیں کہ سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن کریم کے ایک ختم کا ثواب ملتا ہے. میں نے بھی بزرگوں سے سنا ہے کہ جو قرآن شریف نہ پڑھ سکے، عذر ہو یا وقت تنگ ہو، چاہتے ہو، وہ توجہ سے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ثواب عطا فرمائے گا. اور بخاری اور ترمذی میں ہے، جب یہ مسئلہ سب کو معلوم ہوا کہ قرآن کی مختلف صورتیں مختلف اوقات میں پڑھی جائے اور ہر صورت اور آیت کا حق ہے کہ وہ پڑھ لی جائے، تو ایک شخص دیکھا گیا کہ وہ ہر نماز کی کسی بھی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا. قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے. رد ہو گیا مشرکین کا اور رد ہو گیا دہریین کا جو وجود اس آنے کے قائل نہیں. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے. یہ مجوسیوں کا رد ہے، یزدانیوں کا رد ہے، اہرمنوں کا رد ہے جو اللہ کے لیے احتیاج ثابت کرتے تھے. لم یلد، وہ کسی سے پیدا نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں، یہ پہلے ذکر کیا. لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں، ولم یولد، اور وہ بھی کسی سے پیدا نہیں، کیونکہ دنیا میں یہ عقیدہ تو رہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اس کو پہلے رد کیا. لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اس کو تبعاً اور تاکیداً ذکر فرمایا. اور یہ 3 فرقے تھے دنیا میں. یہود نے عزیر کو معجزات دیکھ کر ولد اللہ کہا، اور عیسائیوں نے حضرت مسیح کے معجزات دیکھ کر ابن اللہ کہا، اور مکے کے مشرکوں نے ملائک کو اول عورتیں اور پھر خدا کی بیٹیاں قرار دیا. ہمارے زمانے کے مبتدئین نے بھی محمد نور من نور اللہ کہنا شروع کیا ہے، یہ بھی اسی کا پرتو ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ یہ کوئی بھی اس کے برابر. کفو ثانی، کفو برابر، کفو سیال، نہیں ہے کوئی بھی اس کے شان اور طاقت کا، اس کی قوت اور ہمت کا کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. ہماری فقہ میں ایک باب ہے کتاب الاولیاء والاکفاء، کہ نکاح کے اندر برابری اور مساوات کا بھی خیال رکھا جائے. اللہ کے برابر کوئی نہیں، نہ طاقت اس کی طرح کسی کی ہے، نہ الوہیت ہے. چونکہ یہ صورت تمام کے تمام مراحل توحید پر مشتمل ہے. اس واسطے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص صورت بار بار نہ پڑھے، جتنا یاد ہو سب پڑھے. ایک شخص دیکھا گیا جو ہمیشہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا. آپ نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں اللہ کی توحید بیان ہوئی، میری خواہش ہے کہ میری ہر نماز میں یہ ہو. تو آپ نے اجازت دے دی. حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس صورت کی یہ محبت تجھے جنت پہنچا دے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھتے تھے. مغرب کی 2 سنتوں میں کافرون اخلاص، فجر کی 2 سنتوں میں کافرون اخلاص، وتروں کے 30 رکعات میں صبح سبح اسم ربک الاعلی پہلی، کافرون دوسری، اخلاص تیسری. بیشتر مقامات پہ سورۃ اخلاص. اولیاء اللہ کے نزدیک تو نفلوں کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے. شاید اس وجہ سے جن لوگوں کو قرآن مجید یاد نہیں تو بزرگوں کی طرف سے ان کو صرف سورۃ اخلاص یاد کرائی جاتی ہے. روح المعانی میں آلوسی بغدادی نے اس روایت پر کلام کیا ہے جس میں ہے کہ انہا تعدل ثلث القرآن، اور فرمایا ہے
کہ اگر کوئی صورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ثواب ملے گا قرآن کا. قرآن نہیں پڑھا ہے اس نے. جیسے کوئی اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا. نہ اس نے حج کیا نہ عمرہ. یہ نہیں کہ گھر جا کے مسجد سے پانی بھر کے لے جائے کہ زمزم لایا ہوں اور ابھی میرا حج اور عمرہ ہو گیا. تامۃ ترمذی میں ہے.